کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرعی متین اس بارے میں کہ ہم جلانے کی مختلف اشیاء مثلا کوئلہ اور لکڑی وغیرہ فیکٹری میں سپلائی کرتے ہیں، جس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کاروباری افراد سے یہ چیزیں خریدتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ یہ مال فلاں فیکٹری میں پہنچا دو۔ جب گاڑی مال لے کر فیکٹری میں پہنچتی ہے تو فیکٹری کا چیکر مال کو چیک کرتا ہے اور مال میں جتنی مٹی وغیرہ شامل ہوتی ہے اس کا وزن کاٹ کر اصل مال کی رسید بناتا ہے۔ مثلا 1000 کلو مال ہے اور اس میں 50 کلو مٹی وغیرہ ہے تو وہ 950 کلو وزن کے حساب سے پرچی بنائے گا۔ مالک بھی اتنے وزن پر متفق ہوتا ہے، پھر گاڑی والا وہ رسید ہمیں بھیج دیتا ہے اور ہم اتنی قیمت مالک کو بھیج دیتے ہیں اور اپنی رقم فیکٹری سے وصول کر لیتے ہیں۔ پوچھنا یہ ہے کہ ہمارا خرید و فروخت کا یہ طریقہ شرعاً درست ہے یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الجواب بعون الملک الوہاب، اللہم ہدایت الحق والصواب۔ پوچھی گئی صورت میں خرید و فروخت کا یہ طریقہ شرعاً درست نہیں، کیونکہ منقولی یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے والی اشیاء کی خریداری کے بعد ان پر اپنا یا اپنے وکیل کا حقیقی یا حکمی قبضہ ہونے سے پہلے آگے بیچنا ناجائز اور گناہ ہے۔ اب پوچھی گئی صورت میں مال کو خریدنے کے بعد اس پر قبضہ کرنے سے پہلے ہی فیکٹری میں بیچ دیا جاتا ہے، لہٰذا یہ جائز نہیں۔ اس کے جواز کی صورت یہ ہے کہ آپ مال پر قبضہ کرنے کے بعد اسے آگے بیچیں، اور قبضہ کرنے کی کچھ صورتیں آپ ملاحظہ کیجئے۔ نمبر 1، خریداری کے بعد آپ یا آپ کا وکیل وہاں موجود ہوں اور مال آپ کے سامنے اس طرح رکھ دیا جائے کہ اگر آپ اس پر قبضہ کرنا چاہیں، اسے کہیں لے جانا چاہیں تو بغیر کسی رکاوٹ کے بآسانی یہ کام کر سکیں۔ پھر اس کے بعد مالک آپ کو کہہ دے کہ اس پر قبضہ کر لیں، تو اس طرح کرنے سے بھی قبضہ شمار کر لیا جائے گا۔ شریعت کی اصطلاح میں اسے تخلیہ کہا جاتا ہے، جو قبضہ کے قائم مقام ہوتا ہے۔ نمبر 2، فیکٹری میں مال لے جانے والی گاڑی آپ کی طرف سے بک ہو اور اس کا کرایہ بھی آپ ادا کریں تو اس صورت میں جیسے ہی مال گاڑی میں لوڈ ہوگا وہ آپ کے قبضے میں آ جائے گا، کیونکہ گاڑی کا ڈرائیور آپ کا اجیر یعنی کہ ملازم ہوگا اور اس کا قبضہ شرعاً آپ کا قبضہ ہوگا۔ یہاں چند مزید احکام کو مد نظر رکھنا ضروری ہے، ورنہ یہ معاملہ پھر ناجائز ہو سکتا ہے۔ وہ یہ کہ کوئلہ اور لکڑی وغیرہ خریدتے وقت اس کا ریٹ طے کرنا ضروری ہے کہ فی کلو کتنے کا ہوگا۔ اگر خریداری کے وقت ریٹ طے نہ کیا تو خرید و فروخت ناجائز ہوگی۔ ہاں، اگر خرید و فروخت کے وقت فی کلو کے اعتبار سے تو ریٹ طے ہے، لیکن یہ معلوم نہیں کہ کل مال کتنے کلو کا ہے، بلکہ وہ فیکٹری میں جا کر پتہ چلے گا، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ فقہاء نے آسانی کے پیش نظر اس کے جواز کا فتویٰ دیا ہے۔ اگر قبضہ کرنے کے لیے کسی دوسرے کو وکیل بنانا ہے تو وہ بائع یعنی بیچنے والے کے علاوہ کوئی اور شخص ہونا چاہیے، کیونکہ بائع مشتری یعنی خریدنے والے کی جانب سے قبضے کا وکیل نہیں بن سکتا اور نہ ہی قبضے سے پہلے مشتری کی چیز آگے بیچ سکتا ہے۔ خریدار یا اس کے وکیل کے قبضے کے بعد اگر وہ چیز فیکٹری میں پہنچنے سے پہلے ضائع ہو جاتی ہے، ویسٹ ہو جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے، تلف ہو جاتی ہے تو وہ خریدار ہی کی ضائع ہوگی، نہ کہ بیچنے والے کی۔ قبضے سے پہلے چیز بیچنے کی ممانعت پر احادیث آپ سماعت کیجیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص غلہ خریدے تو وہ اس پر قبضہ کرنے سے پہلے آگے نہ بیچے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ تمام اشیاء غلہ ہی کے حکم میں ہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں چیز کو اس کی جگہ سے منتقل اس پر قبضہ کرنے سے پہلے آگے بیچنے سے منع فرمایا۔ مزید ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبضہ سے پہلے چیز کو بیچنے سے منع فرمایا۔ قبضے سے پہلے چیز بیچنے کی ممانعت پر فقہی جزئیات یہ ہیں کہ مبسوط سرخسی میں ہے
ہمارے نزدیک کھانے کے علاوہ دیگر منقولی چیزوں کا بھی یہی حکم ہے کہ قبضے سے پہلے ان کی بیع جائز نہیں۔ البتہ شرح ہدایہ میں ہے کہ قبضہ سے پہلے منقولی چیز کی خرید و فروخت بالاجماع ناجائز ہے۔ قبضے کی صورتوں کے بارے میں جزئیات یہ ہیں کہ تخلیہ سے قبضہ ہو جاتا ہے، چنانچہ در مختار میں ہے تخلیہ سے بھی سپردگی ہو جاتی ہے، اس طور پر کہ خریدار کے لیے کسی مانع اور رکاوٹ کے بغیر قبضہ کرنا ممکن ہو۔ تخلیہ کی مزید وضاحت کرتے ہوئے صدر الشریعہ مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، بائع نے مبیع اور مشتری کے درمیان تخلیہ کر دیا کہ اگر وہ قبضہ کرنا چاہے کر سکے اور قبضے سے کوئی چیز مانع نہ ہو اور مبیع و مشتری کے درمیان کوئی شے حائل بھی نہ ہو تو مبیع پر قبضہ ہو گیا۔ اسی طرح مشتری نے اگر ثمن و بائع میں تخلیہ کر دیا تو بائع کو ثمن کی تسلیم کر دی۔ وکیل کا قبضہ موکل کا قبضہ ہی ہوتا ہے۔ اس تعلق سے یہ کہ چنانچہ مبسوط سرخسی میں ہے کہ موکل کے حق میں وکیل کا قبضہ خود موکل کے قبضے کی طرح ہے۔ خریدار کی طرف سے گاڑی بک ہو اور کرایہ بھی وہ دے تو اس سے بھی قبضہ ہو جائے گا، چنانچہ فتاوی ہندیہ میں ہے کہ جب خریدار نے بائع سے کہا کہ مبیع میرے بیٹے تک پہنچا دو اور بائع مشتری کے بیٹے تک مبیع پہنچانے کے لیے کسی شخص کو اجرت پر لے تو یہ مشتری کا قبضہ شمار نہیں ہوگا اور اجرت بائع پر لازم ہوگی۔ ہاں اگر یوں کہے کہ میری طرف سے کسی کو کرائے پر لو جو سامان لے جائے تو اس صورت میں اجیر کا قبضہ خریدار کا قبضہ شمار ہوگا۔ مسئلے سے متعلق مزید بیان کردہ احکامات کے جزیات یہ ہیں کہ خرید و فروخت میں ثمن کی جہالت بے جائز ہونے کے معنی ہے۔ فتاوی ہندیہ میں ہے کہ مبیع یا ثمن کی جہالت بے جائز ہونے کے معنی ہے جبکہ اس کی وجہ سے سپرد کرنا متعذر ہو۔ فی کلو کے اعتبار سے مال کی قیمت معلوم ہو لیکن کل مال کی مقدار معلوم نہ ہو تو پھر بھی خرید و فروخت جائز ہے۔ چنانچہ صدر الشریعہ مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، غلہ کی ایک ڈھیری اس طرح بے کی کہ اس میں کا ہر ایک سا 1 روپے کو تو صرف 1 سا کی بیع درست ہوگی اور اس میں بھی مشتری کو اختیار ہوگا کہ لے یا نہ لے۔ ہاں اگر اسی مجلس میں وہ ساری ڈھیری ناپ دی یا بائع نے ظاہر کر دیا اور بتا دیا کہ اس ڈھیری میں اتنے صاع ہیں تو پوری ڈھیری کی بیع درست ہو جائے گی، اور اگر عقد سے پہلے یا عقد میں صاع کی تعداد بتا دی ہے تو مشتری کو اختیار نہیں اور بعد میں ظاہر کی ہے تو ہے۔ یہ قول امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، اور صاحبین کا قول یہ ہے کہ مجلس کے بعد بھی اگر صاع کی تعداد معلوم ہو گئی بے صحیح ہے، اور اسی قول صاحبین پر آسانی کے لیے فتویٰ دیا جاتا ہے۔ بائع مشتری کی طرف سے وکیل بالقبض نہیں ہو سکتا، چنانچہ محیط برہانی میں ہے کہ بائع مشتری کی جانب سے قبضے کا نائب نہیں بن سکتا۔ یوں ہی مشتری قبضے سے پہلے بائع کو مبیع بیچنے کا وکیل بھی نہیں بنا سکتا۔ چنانچہ فتاوی شامی میں ہے کہ مشتری نے مبیع پر قبضہ کرنے سے پہلے بائع سے کہا کہ اس چیز کو میرے لیے بیچ دو تو یہ جائز نہیں، اور جامع الفصولین میں ہے کوئی چیز خریدی اور اس پر قبضہ نہ کیا یہاں تک کہ بائع نے کسی اور کو وہ چیز زیادہ قیمت میں بیچ دی، پھر مشتری نے اس بیع کو جائز قرار دیا، تب بھی یہ بیع جائز نہیں کیونکہ یہ قبضے سے پہلے بیع ہے۔ خریدار کے قبضے کے بعد مبیع ہلاک ہوئی تو وہ خریدار ہی کی ہلاک ہوگی اگرچہ قبضہ وکیل کے ذریعے سے ہوا ہو۔ چنانچہ تبیین الحقائق میں ہے، اور قبضے کا وکیل موکل ہی کے لیے کام کرنے والا ہوتا ہے، لہٰذا وکیل کے قبضے کے ذریعے حکمی طور پر موکل قبضہ کرنے والا قرار پائے گا۔ پس اگر مبیع ہلاک ہو گئی تو وہ موکل کے مال سے ہلاک ہوگی۔ واللہ اعلم تبارک و تعالی ورسولہ اعلم صلی اللہ علیہ وسلم۔